آج ہم سورہ کوثر اور سورہ الکافرون کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سورہ الکافرون کا۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم فرماؤ اے کافروں، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے میری بہنوں، اب ہم سورہ کافرون کے اور سورہ کوثر کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ کوثر جمہوریہ کے نزدیک مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے، 42 حروف ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری سورہ جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور بڑی خوشخبری کے ساتھ نازل فرمائی، بڑی خوشخبری کے ساتھ۔ سورہ کوثر میں سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حوض کوثر کی خوشخبری اس میں دی ہے۔ یہ حوض کوثر وہ ہے جو روز حشر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں رکھے گا۔ یہ وہ پانی ہوگا جسے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی پیئیں گے تو پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں محسوس ہوگی، پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ یہ وہ خاص پانی ہے۔ بتایا جاتا ہے کتابوں میں کہ حوض کوثر کے کونے پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے پر ہوں گے، ایک کارنر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور ایک کارنر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور ایک کارنر پر پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور یہ چاروں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روز محشر ہیلپ کریں گے حوض کوثر سے ان کے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ چونکہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نامہ اعمال کے پاس آ رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر اپنے امتیوں کو بچا رہے ہوں گے، تو یہ چاروں خلیفہ ہمارے دین اسلام کے، یہ اس حوض کوثر کے پاس ہوں گے انشاءاللہ، جو شفاعت جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب وہ پانی پئیں گے تو اس پانی پلانے میں یہ چاروں خلیفہ ہیلپ کریں گے۔ جو انکار کرتے ہیں میری اس بات سے، ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، اور بالکل اگر آپ انکار کرتی ہیں تو اختلاف رائے یہ آپ کا حق ہے۔ آپ میری اس بات کو کتنا سچ سمجھتی ہیں اور کتنا نہیں سمجھتی، اس پر آپ کی عقل کا آپ پر حق ہے۔ مگر یہ بات بالکل صحیح ہے اس حوالے سے بھی کہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 4 دوست ہیں، جو فرینڈز ہیں، تو یہ اپنی اس فرینڈشپ کو روز محشر میں بھی اللہ کے حکم سے برقرار رکھیں گے، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب آپ چاروں اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ایک کنویں میں تشریف فرما تھے، کنویں کے اوپر تینوں کی، چاروں کی جو ٹانگیں تھی وہ کنویں کے اندر تھی، اور پانچوں اس طرح سے بیٹھ کر بات کر رہے تھے. تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ فرمایا تھا کہ عثمان غنی، جس وقت آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی کنویں میں گرے گی تو پھر امتیوں میں فساد ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی دوران یہ بھی گفتگو کا مرکز رہا، یہ سلسلہ بھی، کہ ٹھیک ایسے ہی حوض کوثر کے پانی پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چاروں فرینڈز کے ساتھ ہوں گے. لہذا لوگوں کا ایک جو اللہ رب العالمین کے بابرکت عابد لوگ گزرے اور اصحابہ کرام سے جو روایتیں چلیں، تو اس میں منقول ہے کہ حوض کوثر کے پاس، اس مقام محمود کے پاس جہاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہوں گے، یہ چاروں دوست جو ہیں وہ فرینڈز مدد کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت بھی اس فرینڈشپ کو برقرار رکھتے ہوئے. دوسری جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی وہ بڑی پیاری خوشخبری ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوگی. جب بھی وہ کفار پر حملہ کریں گے دین اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی ذاتی اس میں بات نہیں ہے، مطلب ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے، یہاں صرف ریلیجیس پرپس پر بات ہو رہی ہے کہ جب کبھی دین اسلام کو کوئی خطرہ لاحق ہوا اور مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اس خطرے سے نپٹنے کے لیے تو ہمیشہ فتح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کی ہوگی. یہ بھی ایک بہترین خوشخبری ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کثرت فتح کی خوشخبری سنائی ہے. اس میں اور ایک تیسری خوشخبری وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سن لو اے مومنوں، جو اللہ رب العالمین کا بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھائے گا. اور وہ کیسے؟ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اور اس کا 7 گنا پائے گا. اگر اللہ کی رحمت سے، مثال کے طور پر کہ اگر وہ اللہ کی رحمت سے $20,000 خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا کتنا پائے گا؟ 1 لاکھ، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ مسلمانوں پر بہت فراوانی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور آف کورس کہ جیسی دولت، جیسی جو نعمت ہے یہ دنیا میں بہت معنی رکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے، کچھ شرائط بھی تو بتائی گئی نا. فتوحات بھی کیسے ہوں گی؟ جب جنگ میں اتریں گے تبھی تو فتح ہوگی. حوض کوثر کا پانی کیسے پئیں گے؟ جب قیامت برپا ہوگی تبھی تو وہ پانی ملے گا. ویسے ہی یہ جو نعمتیں ہیں اس کے بھی پیچھے یہ ہے کہ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں 70 گنا زیادہ دے گا. اور اس کے بعد اب آ گیا حکم، فصلی لی ربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تمام نعمتیں ہیں، چاہے اس کا تعلق فتح سے ہو، چاہے اس کا تعلق روز محشر میں حوض کوثر سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیاوی دولت سے ہو، یہ ملے گی سب ایک ہی راستے سے، اور وہ ہے نماز. اسے نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی فرما رہے ہیں اور تمام امتیوں سے آپ کے فرما رہے ہیں. اور نماز میں صرف یہ نہیں کہ 5 وقتہ نماز ہے، بلکہ خاص 2 اور نمازیں بھی ہیں جسے نماز عیدین کہتے ہیں. عید کے دونوں عید کی نمازیں بھی اس کے اندر شامل ہی ہیں.
लिहाजा नमाज पढ़ोगे तभी तो अच्छे मुसलमान हो और हौज़े कौसर तक पहुंचोगे। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हौज़े कौसर का मकाम है ना। तो जो उम्मत में शामिल है उन पर नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ेंगे तो ये तीनों चीजें नसीब में आ जाएंगी, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इंसान तो वही तराजू के मैदान में ही रुक जाएगा, क्योंकि नेकियां तो होंगी ही नहीं। तो जो नमाज पढ़ेगा, नहीं अल्लाह का कसरत से जिक्र करेगा, हकीकत में तो वही कामयाबी की मंजिलत पर पहुंचेगा। दूसरा, वन हर, और कुर्बानी करो। ये कुर्बानी का हुक्म भी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया। क्यों? कि कुर्बानी जब इंसान करता है तो रोजे महशर इसका वही जानवर, उम्मती मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते तो उनका वो जानवर रोजे महशर खड़ा होता है और पुल सिरात से पार होने में मदद करता है। लिहाजा जो भी शख्स कुर्बानी करता है, इस यकीन के साथ कुर्बानी करे कि रब्बुल आलमीन तो जरूर इसको कबूल फरमा ले। दिखावे की कुर्बानियों से बाज आ जाए। ये कुर्बानी जानवर की कुर्बानी की मैं बात कर रही हूँ, ईद उल अजहा की कुर्बानी की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से जानवर नहीं खरीद सकते तो कोशिश कीजिए कि अपनी कुर्बानियों में हिस्सा डालिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोशिश कीजिए जरूर। कुछ लोगों का ये मानना है कि कर्ज होता है तो कुर्बानी नहीं होती। ये बहुत हमने बचपन से सुना है, लेकिन हमने इस कुर्बानी की, जानवर की कुर्बानी की पूरी बात नहीं सुनी, हमने आधी बात सुनी। जिस पर कर्ज होगा वो कुर्बानी नहीं कर सकता। पूरी बात यह है कि जिस पर कर्ज है और उसके उतारने की नीयत है और वो इस नियत पे कुछ ना कुछ अपने कर्ज में से देता जा रहा है और उतारने की भी पूरी नीयत है, तो ऐसी सूरत में वो कुर्बानी कर सकता है। अब हम में से ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि कर्ज जल्द से जल्द ना उतरे? हम में से हर कोई यही चाहेगा ना। लेकिन इस कर्ज को उतारने के लिए ये कह देना कि हम इसलिए कुर्बानी जानवर की नहीं करें क्योंकि हम कर्जदार हैं, ये गलत है। ये तसव्वुर ही गलत है, ये बातिल ख्याल है। पूरी बात हमने ना पढ़ी ना समझी। वही बात कि हमारे जो भी गुजर गए बड़े, आधी बात हमें समझा कर गए, मगर शरीयत में ऐसी बात नहीं है। जिसे कर्ज उतारने की नीयत है वो कुर्बानी कर सकता है, उस पर वाजिब है। अगर वो कुर्बानी कर सकता है तो जरूर करे, नहीं एक हिस्सा ले मगर करे कुर्बानी। ये कुर्बानी का जानवर रोजे आखिरत पुल सिरात पर साबित कदमी के साथ इंशाल्लाह हमें गुजरवा देगा। और ये अल्लाह का हुक्म है, वनहर, कुर्बानी करो। आगे की आयत में अल्लाह पाक ने फिर एक और खुशखबरी दी कि अगर ये तमाम चीजें करके आ जाते हो जो मैंने तुम्हें 3-4 चीजें बता दी, तो अल्लाह फरमाता है कि सुन लो ऐ मेरे बंदो, फिर जो तुम्हारा दुश्मन है ना वो भी बेनामो निशान रह जाएगा। बेनामो निशान तुम्हारा वो दुश्मन रह जाएगा। यानी कि दुश्मनी करना भी चाहेगा तो तुमसे दुश्मनी में कामयाब कभी हो ही नहीं सकता। पता तो तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी, हौज़े कौसर का पानी लिख दिया, फुतुहात लिख दी, रोजी लिख दी। अब और क्या चाहिए इंसान को? शर्त यह है कि नमाज पढ़ो और कुर्बानी करते हुए हो, एंड दैट्स इट। बेशक फिर अल्लाह फरमाते तुम करके तो देखो, ईमान के साथ करके देखो कि फिर कैसे तुम्हारा जो दुश्मन है वो बेयारो मददगार रह जाएगा। और साथ में ये भी है अल्लाह का हुक्म कि क्योंकि ये जैसे कयामत तक कुरान मजीद है ना दुनिया में मौजूद, कयामत से पहले उठाया जाएगा लेकिन कयामत तक है मौजूद, तो ये जो फजीलत जो अल्लाह ने लिख दी हौज़े कौसर के अंदर, ये कयामत तक जारी रहेंगी।
और फिर जो भी इंसान का दुश्मन है वो उससे दूर हो जाएगा। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो सुनो, तुम्हारी जो औलादें होंगी वो भी कसरत के साथ होंगी, कसरत के साथ औलादें होंगी। और ये जो तुम्हारा कसरत के साथ औलाद होना है, इसको कभी रोकना नहीं है। तुम्हारा वाली तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा खिलाना पिलाने वाला मालिक तुम्हारा अल्लाह है। यहां तक कि अल्लाह फरमाता है कि पूरी दुनिया में फिर मुसलमान कसरत के साथ होंगे, कसरत के साथ होंगे। यानी कि सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की औलादों में बरकत दाखिल फरमाने का भी एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि ऐसा ही होगा। और आगे आगे ये जिंदगी में हमेशा रहेगा कयामत तक कि मंबरों पर जब भी जिक्र होगा तो कयामत का जिक्र करने वाले भी आलिम होंगे, वाइज होंगे। और अल्लाह ताला के जिक्र के साथ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपका भी जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन होगा कि हौज़े कौसर से पानी पिलाने वाला हमारे लिए रोज़े आखिरत शफात के लिए हमारी अपने सर को सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से हमारी शफात तलब करने वाला एक ही है, और वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जितने भी दुश्मनान हैं दीन इस्लाम के, वो एक एक करके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत कासिम का विसाल हुआ था तो कुफ्फार ने आपको अबतर कहा था और फरमाया था कि लो मुनक़ताए नस्ल हो गया। और ये भी कहा कुफ्फार ने कि अब कहाँ इनकी नस्लें बाकी रहेंगी। तो जिसकी नस्ल बाकी नहीं होती उनका जिक्र भी खत्म हो जाता है, और जिनका जिक्र खत्म हो जाता है उनका मशहूर होना तो क्या, उनका तो चर्चा भी खत्म हो जाता है। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाजिल फरमाई आयत कि कुफार अगर समझ रहे हैं कि आपके फर्जंद हजरत कासिम के विसाल के बाद ये फतूहात में चले जाएंगे, तो ये बात होने वाली है ही नहीं। असल बात तो ये है कि मुसलमानों की औलादों में ऐसी बरकत अल्लाह डाल रहा है और ऐसी बरकत डाल देगा जो कि कयामत तक रहेगी। मंबरों पर भी आपका और अल्लाह का जिक्र होगा और दीन इस्लाम का जिक्र होगा, और रोजे महशर भी अल्लाह का जिक्र होगा, आपका जिक्र होगा और दीन इस्लाम ही का जिक्र होगा। लिहाजा पैगंबर खुदा आपको इस बात पर कोई तवज्जो लगाने की जरूरत नहीं है, ये बरकत अल्लाह ही के कंट्रोल में है। अगर ये समझते हैं कि आपकी कोई नस्ल बाकी नहीं रहेगी, ये इनका गुमान है काफिरों का। हकीकत तो बात यह है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया में फैल नहीं जाता। तो सब आपके उम्मती होंगे। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो चैलेंज, खुशियों भरा पैगाम मुसलमानों के लिए और कुफारों के लिए, इतना बड़ा चैलेंज। और आप आज देख लीजिए कि ये चैलेंज जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कौसर के अंदर किया है, वो चैलेंज कितना पावरफुल है और कितना एक्शनफुल है। आज मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, मुसलमान सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये अल्लाह ने फरमाया। और इसी सूरत की इत्तबा में मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहूंगी जिन्होंने अपना एक मास माइंड सेट किया हुआ है कि बस हम एक बच्चों या दो बच्चों पर खुश हैं। ये मत किया कीजिए। यहूदियों को देखिए आप,
یہودی اپنے بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں. جب پیرنٹس جا رہے ہوتے تو ان کے پیچھے ایک لائن چل رہی ہوتی ہے 6-7 بچوں کی، اور ان کا ماننا ہے کہ اگر یہ زیادہ بچے پیدا نہیں کریں گے تو ان کا جو افزائش نسل اور ان کا جو یہ ریلیجن ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ان کا ماننا ہے، کن کا؟ یہودیوں کا. مگر یہاں اللہ رب العالمین نے خود ہی چیلنج فرما دیا کہ زور لگانا چاہتے ہو اتنا زور لگا دو. دین اسلام میں مومنوں کے اولادیں کثرت سے ہوں گی، لہٰذا جو لوگ ان چیزوں میں رہتے ہیں نا کہ بس ایک بچے ہوں یا 2 بچے ہوں، میں دیکھی کسی کو فورسفلی میں کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. میں صرف اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام آپ کے گھروں تک لے کر جانا چاہتی ہوں. ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کسی کی برتھ ایسی ہے کہ ماں کو بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا والد ایسے ہیں کہ واقعی نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، اس صورت میں جہاں بچوں کا قتل کرنے کے لیے خدا نہ کرے کھڑے ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ ان کو کھانا پینا نہیں دے پا رہے، ان کا خیال نہیں رکھ پا رہے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن جو فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو، وہ ضرور اس پر فوکس کریں. ہمارے یہاں سب سے بڑا معاملہ یہ ہو گیا دین اسلام میں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ہی اس پر پاز کر دیا. اور ویسے بھی ایک نارمل چیز ہے، جب کوئی برانڈ بھی بنانا چاہتا ہے تو وہ برانڈ سب سے پہلے کس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے؟ امیر قبیل لوگوں میں کیا جاتا ہے. پھر جب وہ ان برانڈز کو یوز کر لیتے ہیں، اس کے بعد اصل میں وہ آرگینک برانڈ بنتا ہے. تو ویسے ہی یہ پوری ایک چال چلی گئی ہے اس دنیا کے اندر کہ پہلے امیروں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ بس صرف 2 بچے وہی اچھے ہیں، تو پھر نیچے والے لوگ خود ہی اس کو اچھا سمجھنے لگیں گے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فیصلہ اپنی زندگی کا خود کیجئے، کسی کی برانڈ کو دیکھ کر مت کیجئے، کسی امیر کو دیکھ کر یہ مت ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے ہونے چاہیے. اپنی ورتھ کو دیکھیے. آپ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ میں وائز بنائیے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ کو ایک بہترین مفتی دیجئے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ کو بہترین حضرت بی بی مریم جیسی اور حضرت ماں عائشہ جیسی ماں دیجئے. یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، ہمارے دین کو بہت زیادہ ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کافرون میں، بات ہے قریش کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجئے، ہم آپ کے دین کا اتباع کریں گے. 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، یعنی کہ عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ان کا عجیب و غریب پروپوزل سنا، جو کہ کسی نوعیت پر فٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو آپ نے اس پروپوزل کو جھٹلایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میں اس کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کروں گا. کفار کہنے لگے تو آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اس پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا اور اس سورہ شریف کو نازل فرمایا. یعنی کہ جو فرمایا میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بے شک اللہ ہی نے فرمایا، اور جو اللہ نے فرمایا وہ میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. تو اس صورت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابت فرمایا گیا. اس کے بعد پھر آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے. وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سورت سنی اور پھر انہیں پڑھ کر سنائی.
تو وہ بہت مایوس ہو گئے اور حضور کے اصحاب کے در پہ ایذا ہو گئے، یعنی کہ بے حد پھر ان کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ اتنی تکلیفیں دیں کہ جب پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے ایک دن، تو کفار نے آ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوزری پھینکی، جانور کی ہوزری پھینکی۔ ہوزری سمجھتے ہیں نا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے پیٹ کو جو پورا الگ کیا جاتا ہے، تو وہ پورا جو پیٹ تھا، جو ہوزری تھی، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر رکھ دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور ہوزری کے اندر ایک کیچڑ ہوتا ہے گندا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن تھوڑا سا بیمار بھی تھے۔ اگر آپ پورا اٹھتے تو وہ ہوزری پھٹ کر پورے جسم کے کپڑوں کو گندا کر دیتی۔ آپ نہیں اٹھتے تو وزن بھی آ رہا تھا اور دل میں ملال بھی کہ آخر ایسا کیا قصور کیا ہے میں نے، اللہ ہی کی تو عبادت کی ہے۔ کسی نے جا کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آواز دے کر، اور اصحابہ کرام اس قدر ڈر چکے تھے کفار کے ایذا دینے پر کہ ان کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ وہ خود کوئی اٹھ کر ان میں سے جا کر ہوزری کو ہٹا دیتے۔ یہ بڑی شروع کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں جب حضرت عمر فاروق ایمان لا چکے تھے، یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ کسی نے جا کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ کہا کہ فاطمہ، تمہارے بابا جان کا حال یہ ہو گیا ہے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا کی عمر اس وقت بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت کم سن اور چھوٹی تھیں، یا تو آپ 12 سال کی تھیں یا آپ 13 سال کی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ تھے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئیں اور اپنے بابا جان کے اوپر سے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ہوزے مبارک کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گھسیٹ کر ہٹایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، سلام پھیرا۔ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لے کر کنویں تک آئیں۔ پیغمبر خدا بہت رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول پھینکا، بالٹی پھینکی کنویں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رسی کھینچی، حضور کریم مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر پانی ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے جا رہے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کبھی آنکھوں کے نیچے بہتے ہوئے آنسو پوچھتی تو کبھی ڈول ڈالتی کنویں میں، اور پھر اپنے بابا جان پر پانی پھینکتی۔ جب اپنے بابا جان کو اس قدر تکلیف میں دیکھا تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، جس نے میری بابا جان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اسے اسی وقت موت عطا کر دے، ان کا وہ حال کر اللہ کہ قابل رحم رہ جائیں وہ۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی تھی، جب بی بی فاطمہ الزہرا کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا آمین، اور پھر اس کے بعد زار و قطار روئے میرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زار و قطار روئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر، چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حجرہ مبارک میں لے کر آئیں، لباس دیا، اور پھر آپ نے زیب تن کیا، اور پھر آپ نے نماز کو کنٹینیو کیا۔ جس دین اسلام کے اندر آج تم بیٹھے ہوئے ہو،
یہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ تمہیں ملا ہے، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد وقتاً وقتاً وقت گزرتا چلا گیا، کافر ایمان سے محروم۔ پھر ایک وقت آیا، اتنے بڑے چیلنج کے بعد، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آیت جو پڑھ کر سنا دی، اور وہ جب مایوس ہو گئے کہ کوئی اب ایسا تصور باقی ہی نہیں رہ رہا جس پر پیغمبر خدا نے صاف چیلنج کر دیا کہ تمہیں اب تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین مبارک، آج کے بعد کوئی اس طرح کا پروپوزل لے کر میری طرف مت آنا، کیونکہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اسے کبھی، عبادت تو کیا، میں اسے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور یہ بھی فیکٹ ہو گیا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جسے میں پوجتا ہوں، اسے تم بھی کبھی نہیں پوج سکتے۔ تو یہ بات بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے کہ نہ تم کبھی اس کو پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، اور نہ میں کبھی اسے پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، لہٰذا تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین اسلام مبارک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ وقت آیا، پھر پروردگار عالم کا بڑا کرم ہوا۔ ہم انشاءاللہ سورہ نصر میں پڑھیں گے کہ ان تمام واقعات کے بعد دین اسلام کیسے ایک عروج پر پہنچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دین اسلام میں داخل فرمایا تو کتنا اسٹرینتھ ملا اس دین اسلام کو، اتنا اسٹرینتھ ملا کہ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب سے نماز، اللہ رب العالمین کی عبادت کھلم کھلا ہوگی، اور کوئی کسی کو ایذا نہیں پہنچائے گا، کوئی کافر کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچائے گا ڈیورنگ دا صلاح۔ تو آج کی اس لیسن میں ہم نے کچھ ایک ایسا واقعہ سمجھا جس سے ہمارے دل کو بھی تکلیف ہوئی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ہم نے آنسو محسوس کیے، وہ آنسو محسوس کیے جو میرے پیغمبر خدا چاہتے تو ان سے بدلہ لے کر اپنے ان آنسوؤں کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا۔ میرے پیغمبر خدا نے صرف اور صرف ہم امتیوں کی خاطر صبر کیا۔ دوسری ہم نے خوشخبریاں آج سمجھی، فتح کی خوشخبری ہم نے سمجھی، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری ہم نے سمجھی، ہم نے حوض کوثر کی خوشخبری کو سمجھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ تمام خوشخبریاں ہمیں اگر مل سکتی ہیں تو بہترین نماز کے ذریعے مل سکتی ہیں، قربانی دینے سے مل سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو وریز، آؤ میرے پاس روز شفاعت والے دن اور اپنی اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔